الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے عقیدے کا معنی اور مطلب، عقیدے کا علم حاصل کرنے کا حکم اور انسان کی زندگی میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، اس سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں آئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جب اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے تو ایمان کے 6 ارکان مراد ہوتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان کو بنیادی طور پر اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان کیا ہیں، اسی کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر جمعہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایمان کے ارکان کو پڑھنے سے پہلے ایمان سے متعلق کچھ بیسکلی باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان کے 6 ارکان کو جاننے سے پہلے ایمان کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کو میں آج مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ایمان سے متعلق، ایمان کا عربی زبان میں کیا معنی آتا ہے؟ ایمان کے عربی زبان میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی امن و امان دینا، امن و شانتی دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام المؤمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو امن و امان عطا کرتا ہے، اطمینان و سکون عطا کرتا ہے، امن و شانتی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ایمان امن و امان سے نکلا ہے۔ ایمان نام ہے شانتی کا، امن و امان دینے کا۔ ایک معنی یہ آتا ہے عربی زبان میں۔ ایمان کا دوسرا معنی اقرار کرنے کا آتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اقرار آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے رسول برحق ہیں، اچھی بری تقدیر برحق ہے، آخرت کا دن برحق ہے، زبان سے بولتا ہے آدمی۔ اسی لیے اقرار کا معنی آتا ہے ایمان کا۔ اور تیسرا معنی تصدیق کرنا، سچ جاننا، سچ ماننا، یہ تیسرا معنی آتا ہے ایمان کا۔ جھوٹ نہیں ماننا بلکہ سچ ماننا، سچ ماننے کا معنی بھی ایمان کا آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ایمان سے جڑا ہوا یہ ہے، کتاب و سنت کے اندر یعنی قرآن اور حدیث کے اندر جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات کہی ہے، جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے قرآن اور حدیث میں، وہاں ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اب یہاں ایمان کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، ایمان کا ذکر کیا، کیا مطلب ہے؟ جب قرآن اور حدیث میں ایمان کا ذکر آتا ہے تو وہاں ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس مطلب کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی ہم اور آپ کی زندگی کی اصل ضرورت ہے۔
اسی کے بیس پر ہمیں جنت ملے گی. اور اگر ہم نے ایمان کے مطلب کو نہیں جانا، نہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکتے، نہ ہم نیک عمل کر سکتے، نہ ہمیں جنت مل سکتی. تو جہاں کہیں قرآن اور حدیث میں ایمان آیا، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. بیسکلی 3 چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز ہے انسان کے دل سے ہونے والا قول اور عمل. میں ایمان کی وضاحت کر رہا ہوں. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان میں سب سے پہلی چیز انسان کے دل کا قول اور عمل داخل ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. انسان کے دل کا قول کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے دل کے قول کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، جو آگے اس کا ذکر آئے گا، ان 6 ارکان پر اور اس کے علاوہ جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، جیسے قبر کا عذاب ہے، قبر کی نعمتیں ہیں، جنت و جہنم ہے، یہ تمام چیزیں غیبی امور سے تعلق رکھنے والی، ان تمام چیزوں کے بارے میں پختہ دل کے اندر عقیدہ رکھیں، یقین رکھیں، تصدیق کریں دل میں. اور ایسی تصدیق، ایسی مضبوطی، ایسا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ 1% بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. 99% اگر آپ ایمان کے 6 ارکان پر عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن 1% بھی اگر آپ کے دل میں انکار تو دور کی بات، شک و شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں آپ مومن قرار نہیں پائیں گے، مسلمان قرار نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آدمی یقین رکھتا ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، حوض کوثر ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی. اگر آدمی ان چیزوں پر 99.99 یقین رکھتا ہے، لیکن 1% بھی اگر شک و شبہ دل میں لاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز انسان کے دل کا قول ہے. قول کا مطلب مکمل طور پر وہ یقین اور اعتقاد رکھے ایمان کے 6 ارکان پر اور دیگر غیبی چیزوں پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اللہ نے فرمایا حقیقی مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، جو اللہ پہ ایمان لائے، ورسوله، اس کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، کسی بھی قسم کا شک انہوں نے نہیں کیا. شرط لگائی گئی، شک بھی نہیں ہونا چاہیے. انکار تو دور کی بات، شک بھی، تردد، ہاں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، ڈاؤٹ ہے مجھے، ہاں آپ کے دل میں ذرا ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے، آپ مومن نہیں ہو سکتے. ڈاؤٹ رہنا ہی نہیں ہے اس میں، مکمل یقین. یہ پہلی چیز ہے ایمان میں. دوسری چیز انسان کے دل کا عمل. انسان کے دل کا عمل ضروری ہے ایمان لانے کے سلسلے میں. انسان کے دل کے عمل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ رکھے. یہ تمام چیزیں انسان کے دل کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے دل میں ہوتی ہیں. محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، بھروسہ اللہ پہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. اس کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے دل میں ہونا چاہیے.
یہ ایمان میں دوسری بنیادی چیز ہے جو ضروری ہے. یہ دل سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں ہو گئیں. اسی طریقے سے ایمان میں بیسکلی جو دوسری چیز آتی ہے وہ انسان کی زبان ہے. ایمان کے اندر انسان کی زبان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا بھی دخل ہے. اگر زبان اس کی عقیدے کے معاملے میں درست ہے تو وہ مومن ہے، نہیں تو وہ کافر ہے. اور یہ زبان سے تعلق رکھنے والی ایمان کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں. جس طریقے سے دل میں دو چیزیں تھیں اسی طریقے سے زبان میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے. قوت گویائی کا مطلب زبان دیا ہے، بول سکتا ہے. وہ ایسے شخص کے لیے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، زبان سے بولے. اگر کوئی شخص زبان ہونے کے بعد بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں بولتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا. جس کو اللہ نے زبان دیا، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زبان نہیں دیا ہے، گونگے جو لوگ ہوتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں، زبان ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو محروم رکھتا ہے، زبان سے محروم ہے وہ، تو ایسے لوگ کیسے بولیں گے؟ وہ تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا. جب زبان ہی نہیں ہے تو معاف ہے، زبان سے تو وہ نہیں بول سکتے، معاف ہے ان کے لیے بولنا، لیکن دل میں تو عقیدہ ہونا ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. کس سے بولتے ہیں؟ زبان سے. معلوم یہ ہوا کہ زبان سے ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے، مسلمان اور مومن کے لیے شرط ہے. جو لوگ اپنی زبان سے یہ بولتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا معبود اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. مستقبل میں، قبر کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں جو بھی ہولناکیاں، عذاب وغیرہ ہونے والا، اس سے خوف کھانے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، اور اس دنیا سے تم جا رہے ہو، اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کو، مال و دولت سب کچھ چھوڑ جا رہے ہو، اس کا غم کرنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے. خوشخبری سن لو. وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری تمہیں سنائی جا رہی ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا تھا. ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. آخرت میں، جنت میں وہ تمام چیزیں تمہیں ملیں گی جس کا تمہارا دل چاہے گا. فرشتے یہ خوشخبریاں سناتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. علماء اکرام نے کہا فرشتے یہ جو خوشخبریاں لے کر آتے ہیں انسان کی موت کے وقت، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ سچا مومن تھا، زبان سے اس نے اقرار کیا تھا، ہاں دل سے اس نے تصدیق کی تھی، محبت، خوف، امید، رجا اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا تھا، تو مرتے وقت فرشتے یہ خوشخبری سناتے ہیں ایک مومن کو. گھبراؤ مت، عذاب قبر کے سلسلے میں ڈرو مت، آخرت کے سلسلے میں ڈرو مت. جو تم پیچھے اپنے دوست اور احباب، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا بھی غم مت کرو. ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے، آخرت میں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یہ خوشخبریاں سناتے ہیں. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے گا تب بھی فرشتے یہ خوشخبریاں ان کو سنائیں گے.
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کریں، گواہی دیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول۔ اس حدیث میں بھی کیا کہا گیا؟ آدمی اپنی زبان سے اقرار کرے۔ یہ دوسری چیز ہے، زبان سے تعلق رکھنے والی پہلی چیز کیا؟ آدمی اپنی زبان سے اقرار کرے۔ دوسری چیز کیا ہے ایمان کے اندر جو آتی ہے جس کا تعلق زبان سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد صرف عمل کرنا چھوڑ دے نہیں چلے گا، بلکہ اپنی زبان سے نیک عمل کرے، زبان سے عمل کرے۔ عمل مثال زبان سے ہونے والا عمل کیا کیا ہے؟ کیا کیا عمل ہے زبان سے جو آدمی کرتا ہے نیک عمل؟ ذکر و اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، زبان سے ہی ادا کرتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے آدمی، زبان سے ہی ادا کرتا ہے نا۔ تو زبان سے ہونے والے جو اعمال ہے اس کو ادا کرے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار زبان سے تو کر لیا اور رک گیا، بس کافی ہے، ہاں بس ہو گیا، نہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت، کچھ نہیں۔ حقیقی ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ہونے والی عبادات کو انجام دے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو صبح و شام اللہ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ آدمی زبان سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان کے اندر زبان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز جس کا تعلق ایمان سے بڑا گہرا ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان باتوں کو ہم بجا لائیں، جن باتوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان سے رک جائیں۔ یعنی ایک آدمی دل میں اعتقاد رکھ لیا، یقین رکھ لیا ایمان کے چیزوں پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، دل میں اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی سے امید لگاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر رہا ہے اور اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بنیادی چیز یہ ہے وہ اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتا، یہیں تک رک جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے۔ آپ اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، اس سے بھی آپ عبادت کریں، نیک عمل کریں۔ آپ یہ نیک عمل کرنا بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اس بات کو واضح فرمایا۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا وہاں نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، ہاں سورہ عصر تو یاد ہوگی نا سب کو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، اللہ نے قسم کھایا زمانے کی، کہا تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ صرف اللہ نے یہی کہا کیا ایمان لائے؟ نہیں، آگے بھی ہے وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل کسے بولتے؟ یہی نماز کو بولتے، روزوں کو بولتے، ہاں طاقت ہے تو زکوٰۃ کو بولتے، حج اور عمرے کو بولتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو نیک عمل ہیں اسلام کے اندر، جس کی طرف پیارے نبی نے رغبت دلائی، کرنا ہے آپ کو، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایمان کے لیے عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ یہ سمجھتا ہے
ہم نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، مسلمان کا نام ہے، اور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا بھی ہوں اپنی زبان سے، سال میں ایک مرتبہ قربانی بھی کر لیتا ہوں، بس کافی ہو گیا۔ اس کی زندگی میں نمازیں نہیں، اس کی زندگی میں روزے نہیں، اس کی زندگی میں دوسرے نیک عمل نہیں، معاملات میں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور دنیا بھر کی خرابیاں اس کی زندگی میں۔ مومن ہے یہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح ہو، عمل صالح کے بغیر کوئی مومن کہاں سے ہو سکتا ہے سچا پکا مومن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، دو شرطیں بتائی گئی، ایک ایمان، دوسرا نیک عمل۔ اگر ایسا ہے ہم اس کی زندگی کو جو ہے اطمینان والی زندگی بنا دیں گے، رزق عطا کریں گے، اطمینان عطا کریں گے، دنیا کی مصیبتوں سے ہم اسے بچائیں گے، اس کے بیوی بچے، اس کے گھر بار، اس کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں اللہ کا ہم اس کو عطا کریں گے، اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد آخرت میں اس کا بڑا بدلہ عطا کریں گے جنت کی شکل میں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ، دل میں عقیدہ رکھنے کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، عمل صالح میں سب سے پہلی چیز، یعنی کلمہ شہادتین کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو نیک عمل بتایا گیا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور عقیدے کے بعد نیک عمل میں، دوسرے اعمال میں سب سے پہلے جس کو اہمیت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کی روایت میں جب شہادتین کا ذکر کیا تو نماز کا ذکر کیا فوراً اس کے بعد۔ یعنی آدمی جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، صرف پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا کیا؟ نہیں، اس کو عملی طور پر ثبوت دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ زبان سے بول دیا تو نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، نہیں، آپ پروف پیش کرو نا، آپ دلیل پیش کرو، پروف پیش کرو کہ آپ مسلمان ہو۔ اور ایک مسلمان ہونے کی دلیل، اس کا پروف کیا ہے؟ اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نماز ہے تو وہ مسلمان ہے، دلیل ہے اس بات کی۔ یہی بات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش فرمائی، اور اسی لیے تو کہا بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے کے درمیان، ایک مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز ہے، نماز۔ جتنے بھی مسلمان گھومتے ہیں نا نمازوں کو چھوڑ کے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ مومن ہیں؟ اپنی زندگی کا وہ حساب لے کر دیکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھیں جس میں آپ نے فرمایا ایک بندے کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس طریقے سے ایک کافر صبح اٹھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلمان بھی ویسے ہی اٹھ رہے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوا، بزنس میں لگا ہوا ہے ایک کافر، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں ہے نماز کو، ایک مسلمان بھی نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ فرق کیا رہ گیا دونوں میں؟ وہ بھی نماز چھوڑ رہا ہے، یہ بھی نماز چھوڑ رہا ہے، فرق ختم ہو جائے گا۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں ایمان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمل ہو، نیک عمل ہو۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی، میں تو ایک دو آیتیں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، جس میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ والحیاء شعبۃ من الایمان اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا، ایسی شرم و حیا جو انسان کو اللہ کی واجبات کی طرف لے آتی ہے۔ ایسی شرم و حیا اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی بندہ گناہ کرنے جا رہا ہے تو شرم آ جائے اسے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دے،
گناہوں کو چھوڑ دے، وہ شرما کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے. ہاں کوئی بھی ایسا انسان کوئی گناہ کرنے کا عادی ہے تنہائی میں، اکیلے میں، لیکن اس کا ایک مقام ہے دوسروں کی نظر میں، اس کے باپ یا کسی بھی اس کی ماں کی نظر بڑا نیک ہے وہ، لیکن اگر وہ گناہ کرتے ہوئے اس کا باپ یا اس کی ماں کوئی دیکھ لے اس کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پکڑا گیا میں، شرم محسوس کرتا ہے نا وہ. پیارے نبی نے فرمایا یہ شرم و حیا انسان کے ہر قدم پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر قدم پہ دیکھ رہا ہے اس کو، اس کی ہر ادا سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے شرمائیں، اس سے شرمائیں آپ. یہ ایسی شرم و حیا جو انسان کو اللہ کی واجبات کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، یہ ایمان کا اہم حصہ ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے کم تر اور ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے میں گزرتے ہوئے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو راستے سے آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں نا، آپ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہیں نا، اپنے پیر سے ہٹاتے ہیں نا، یہ عمل ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان کے لیے عمل صالح کرنا شرط ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، غور فرمائیے اس بات پہ. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. کہا تھا ایمان صرف بڑے خواہشات کا نام نہیں ہے، تمنائیں کرنے کا نام نہیں ہے ایمان. کیا مطلب اس کا؟ امام حسن بصری بولنا یہ چاہ رہے تھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، اور دل میں یہ سوچ کے رکھا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی. کہاں سے ملے گی جنت عمل کے بغیر؟ نہیں چلے گا. یہ تمناؤں کا نام نہیں ہے صرف ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ. ایمان وہ ہے کہ انسان کے دل میں پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے، اور اس کی تصدیق اس کے اعمال سے ہوتی ہو. اس کی تصدیق کس سے ہوتی ہو؟ اس کے اعمال سے. یعنی وہ اپنے مومن ہونے کا پروف کہاں سے پیش کرے گا؟ اس کے اعمال سے پیش کرے گا. وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو مطلب مومن، نہیں کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. تو یہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر بڑی اہم بات کہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو محترم حضرات، ایمان کسے کہتے ہیں میں نے سمجھایا آج آپ. ویسے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 40 سے زیادہ ہمارا ٹائم نہیں جائے گا، اسی لیے انشاءاللہ جو اور باتیں ایمان سے جڑی ہوئی ہیں ان باتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آئے گا. میں 1 منٹ میں یہ بتا دوں، ایمان کا عربی زبان میں معنی اقرار کرنا، سچ ماننا اور امن و امان دینے کا آتا ہے. لیکن کتاب و سنت کے اندر جہاں ایمان کہا گیا اس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، انسان اپنے دل کے اندر مکمل عقیدہ رکھے ایمان کے ارکان اور غیبی چیزوں پر. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، دل سے جو ہونے والے اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرے. پھر اس کے بعد زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور زبان سے ہونے والی عبادتوں کو انجام دے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہاتھ پیر جو دیے ہیں، ان ہاتھ پیروں کا استعمال اللہ کی اطاعت میں ہو، عمل صالح میں ہو، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اپنے دور کے مختلف شہروں میں گھوما، 1000 سے زائد میں نے علماء سے ملاقات کی ہے. ان تمام علماء کا یہی کہنا تھا الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. یعنی اس عبارت کو انہوں نے کہا ہے مختصر، اور اسی کی وضاحت میں نے پورے 20 آدھے گھنٹے میں کی ہے دلائل کی روشنی میں.
ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھیے، اور بھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں ایمان سے متعلق اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں علم حاصل کرنے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں عمل صالح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔